الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو عالم ازداد بنایا. ہر چیز کی ایک ضد ہے، اور جیسے نور ہے تو اس کی ضد ہے ظلمت ہے، دین ہے تو اس کی ضد میں ہے رات ہے. اور ضد اس لیے بنائی ہے کہ جو اچھی والی چیز ہے وہ ابھر کر سامنے آئے. جیسے رات اس لیے بنائی کہ دین کی جو خصوصیت ہے وہ رات کی وجہ سے آدمی کو دین کی قدر ہوگی کہ دین میں یہ کام ہوں گے، ورنہ رات ہو جائے گی تو یہ کام نہیں ہوگا. تو رات اس کی ضد ہے. نور ہے، اس کی ضد ہے ظلمت. ظلمت کی وجہ سے، ظلمت کے موجود ہونے کی وجہ سے نور کی وقعت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اسلام ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرے مذاہب ہیں، کفر ہے، شرک ہے اور مذاہب ہیں. تو یہ مذاہب کے مقابلے کی وجہ سے اسلام کی وقعت اور اسلام کی عظمت سامنے آتی ہے. اسی طرح صدق ہے اور کذب ہے، سچائی اور جھوٹ ہے. تو جھوٹ یہ سچ کی ضد ہے، تو جھوٹ کی وجہ سے صدق کی اچھائی اور صدق کی جو عزت ہے وہ سامنے آتی ہے. اسی طرح علم اور جہل ہے کہ صرف علم ہوتا اور جہل نہ ہوتا تو علم کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو علم کے ساتھ جہل کا ٹکراؤ ہے، تب جا کے علم کی فضیلت سامنے آتی ہے. اسی طرح اخلاق ہے کہ اخلاق اچھے اخلاق ہے، اس کی ضد ہے بد اخلاقی. تو بد اخلاقی ہوگی تب آدمی کو قدر ہوگی کہ یہ آدمی بہت اچھے اخلاق والا ہے، کیونکہ وہ بدخلقی کو جب دیکھے گا تو یہ سارا عالم ازداد ہے. تمام چیزوں کی اللہ نے ضد پیدا کر رکھی، اور ضد اس لیے موجود ہے کہ اس کی وجہ سے جو اچھی والی چیز ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. مجھے مختصر سی چند اس علم کے بارے میں اور جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے اس کے بارے میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا ہو. مختصر ہے، ہم اس کو ذہن میں رکھیں. علم کا جو ٹکراؤ ہے جہل سے، علم ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور میں نے جو حدیث تلاوت کی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. دھیان رکھیں. تو علم کا جب ٹکراؤ ہوگا، جب سوالات ہوگے، شبہات پیدا ہوگے، آپ کو دوسری چیزوں کی جب معلومات ہو جائے گی، غلط چیزوں کی جب معلومات ہوگی، تو آپ جب معلوم کریں گے تو علم کی جو اہمیت ہے وہ سامنے آئے گی. اب یہ ہم غور کریں تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے علم کہ بعثت کے جو دو چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت فرمانے کی دو چیزیں میں نے جو دونوں حدیث تلاوت کی ہیں. ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیدا کیا گیا ہوں معلم بنا کر، جس سے علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور دوسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کریمانہ کو پورا کرنے کے لیے بھی پیدا کیا گیا ہوں.
بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ قرآن میں ہم دیکھیں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چار لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ان کا حشر اور ان کا معاملہ ان چار لوگوں کے ساتھ ہوگا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ نبیوں کے ساتھ، صدیقیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالح لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ تو حدیث اور اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کل یہ چار چیزیں بھی دو چیزوں کے اندر داخل ہیں، دو ہی نوعیں نکلتی ہیں کہ نبیین اور صدیقین یہ علم کے اعتبار سے ہے اور شہداء اور صالحین یہ عمل کے اعتبار سے ہے۔ میں تھوڑا سی مثال دے دیتا ہوں، اس مثال سے یہ بات بہت زیادہ واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہے جیسے ہم سنتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے، ہم 6 نمبر میں بھی سنتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس علم آ گیا تو اس کے پاس روشنی ہے، راستہ ہے، ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کی تم اتباع کرو۔ علم ایک، اگر کسی کو دین کا علم حاصل ہو گیا، کسی نے اسلام کو جان لیا، اسلام کو معلوم کر لیا، تو یہ تو اسلام کا ایک علم اس کے پاس آ گیا۔ اب یہ ایک راستہ ہے، اس پر چلانے والی جو قوت ہے وہ کیا ہے؟ صرف علم سے بھی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک عالم ہے، اس نے علم حاصل کر لیا تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج اس دنیا میں بہت سے ایسے عالم ہیں جو عمل کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے، ہمارے پڑوس کے ملک کے یہاں میں نے سنا ہے، پڑوس کے ملک کے بہت بڑے مفتی ہیں جو بخاری شریف کا درس لیتے ہیں، یہ بات درمیان میں یاد آ گئی، اسی سے متعلق ہے۔ تو ان کو کسی نے امریکہ سے، جب ان کی مجلس ہوتی ہے تو وہ آن لائن ہوتی ہے، بخاری کا درس جو ہے ان کا آن لائن ہوتا ہے، آج بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک غیر مسلم عیسائی وہ ان کے درس کو نیٹ سے سنتا ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، وہ ان کے درس کو وہاں سے سنتا ہے اور اس نے اتنی مثالیں، حضرت کا جب بات ختم ہوا، جب درس ختم ہوا تو اس نے فون کر کے التجا کی کہ آپ سے مجھے کچھ باتیں کرنی، تو آپ اگر وہ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو اتنا زبردست علم ہے ہمارے اسلام کا جس کا مجھے بھی علم نہیں۔ ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے لیکن پھر بھی دینی علوم پہ اتنی مہارت حاصل نہیں ہے جتنی میں نے اس کے سوال اور اس کے جواب اور اس نے جو اشکالات کیے تو میں حیران ہو گیا۔ تو علم جو ہے نا، یہ واقعہ اس لیے میں نے بیان کر دیا کہ صرف علم سے بھی کوئی عالم کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف علم کامیابی کی چیز نہیں ہے۔ تو علم تو آپ کو ایک راستہ دکھلائے گا، لیکن اس راستے پہ آپ کو چلائے گا کون؟ وہ ایک ایسی قوت ہے جس کا نام ہے اخلاق۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک کلام اللہ اور ایک اخلاق کریمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ دو چیزیں ہیں اسلام میں، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں۔ تو علم کے اوپر چلنے کے لیے اس کی مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو ظلمت کا جو وقت تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ سب سے بدترین وقت دنیا میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک دنیا میں سب سے بدترین وقت اس وقت چل رہا تھا۔ یہ ہم نے سنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام قسم کی برائیاں، تمام قسم کی غلط عادتیں اور تمام قسم کی خرافات اس زمانے میں موجود تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دینا شروع کی، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اگر ان کو مال چاہیے تو ہم مال دے دیتے ہیں، اگر حسن و جمال والی لڑکیاں چاہیے، یہ واقعہ ہم نے سنا ہے۔ تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد میں جو فرمایا ہے کہ چچا آپ جو کہنا چاہتے تھے، آپ جو وکیل بن کر آئے تھے اور آپ جو کہنا چاہتے تھے آپ کہہ چکے، تو فرمایا کہ ہاں میں کہہ چکا۔ تو کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنی اس بات سے ہٹنے والا نہیں، یا تو میں اس اسلام کو سارے عالم میں پہنچا دوں گا یا میں اپنی جان کو اس پہ پہنچانے میں کھپا کر ختم کر دوں گا، لیکن میں اس بات کو اور اس دعوت والے کام کو اور اس دعوت کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو یہاں میں جو بیان کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں علم پر چلانے والی۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ ریل کا جو انجن ہے، تو اگر انجن کے ساتھ کئی ڈبے جڑ جاتے ہیں، کئی انسان اس میں بیٹھے ہیں، ہزاروں آدمی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہزاروں من لوہا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اگر پٹری ڈالی ہوئی ہے، آپ کا انجن کھڑا ہے اور لائن بچھی ہوئی ہے، تو صرف لائن بچھنے سے انجن چلے گا نہیں، اس کے اندر یہ گویا ایک علم کا راستہ ہے کہ علم تو ہے، انجن بھی تیار ہے، اس کو چلنے کے لیے پٹری بھی تیار ہے، لیکن ایک طاقت چاہیے اس انجن کو چلانے کے لیے، ایک طاقت چاہیے، وہ جو ہے چاہے اسٹیم کی طاقت ہے، چاہے الیکٹرک کی طاقت ہے، چاہے وہ ڈیزل کی طاقت ہے۔ تو اگر یہ طاقت ہوگی تو وہ انجن چلے گا اور وہ چل کر ہزاروں من لوہا اور ہزاروں من انسانوں کا بوجھ لے کر چلے گا اور منزل مقصود تک وہ پہنچ جائے گا۔ یہ بہت مختصر مثال ہے، اس مثال کو اب ہم سمجھ لیں کہ اگر ہمارے اندر علم ہے اور علم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو ہم علم کو حاصل کریں۔ اسی لیے اس حدیث کے ذریعے سے ہمارے بڑے اسلاف نے یہ ثابت کیا ہے کہ مدرسوں کی ضرورت یہ بھی لازمی چیز ہے۔ مدرسوں کی ضرورت سے مراد صرف دارالعلوم نہیں، مکاتب کی جو ضرورت ہے، یعنی دین کا علم حاصل کرنا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم صحیح علم حاصل کریں گے تو ہمارے پاس روشنی ہے، اور اس علم پر چلنے کے لیے ہم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی طاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق والی طاقت، اگر ہمارے اندر اخلاق کریمانہ کی طاقت ہوگی تو ہم اس علم پر چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی مثال جو میں نے انجن کی دی تو اسی طرح ہے کہ ایک اللہ والے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دنیا سے لاکھوں انسان جڑ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت کے ذریعے سے ان کو لے کر چلے اور قیامت تک مسلمان ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے اسلافوں میں جیسے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک انسان تھے، علم کو حاصل کیا اور اس علم کی روشنی میں اپنے اخلاق کو لے کر اس سیدھے راستے کو پکڑ کر چلتے رہے اور ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو اپنے پیچھے چلا لیا اور منزل مقصود تک اس کو پہنچا دیا۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو مجھے جو بیان کرنا تھا یہ دو چیزیں میں عام مثلا اخلاق کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک تو دنیا کی ظلمت کا اس وقت کہ جس وقت برائی کی کوئی انتہا نہیں تھی، یہ میرا نظریہ ہے کہ آج ہم جس دور میں ہیں شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ برائیاں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ واقعی میں ہم غور کرو دیکھو کہ اخلاقیات کے اعتبار سے انسان کتنا گر چکا ہے، جانور سے بدتر ہو چکے ہیں انسان۔ ایک جانور بھی، اب میں جمعہ کا مجمع ہے،
اللہ کے گھر میں، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں جو بتانے کی ہیں کہ ایک نابالغ بچی کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، ایک جانور بھی ایسا نہیں کرتا۔ اللہ مسلمانوں کی خصوصی طور پر حفاظت فرمائے، مسلمان نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل سے بچائے۔ بعض مرتبہ مسلمان بھی اس سے شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم انتہائی اخلاق کے نیچے درجے پر آ گئے کہ ایک جانور کو بھی معلوم ہے کہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا، لیکن ایک انسان ہو کر کہ وہ 4 سال کی بچی سے، 5 سال کی بچی سے، 8 سال کی بچی سے وہ ایسے کام کر رہا ہے، اور اس میں بعض مرتبہ مسلمان نوجوان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بہت درد کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو ایسی چیزوں سے بچائے اور سمجھائے۔ تو ہمارے اس دور میں جو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ایک ظلمت کا دور تھا، اور آج بھی چاہے دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن پھر بھی ایک ظلمت کا دور ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ تو یہ ظلمت سے ہم کو اگر نکلنا ہے، مسلمانوں کو اگر اس ظلمت کے دور سے باہر آنا ہے، تو ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو صحیح علم کو ہم صحیح عالموں کے پاس صحیح جگہ پر جا کر، اور زیادہ تر ہم سوالات کر کے علم کو حاصل کریں۔ ہم سوالات کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ایک آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کرسی پر بیٹھنے کے مسئلے نہیں پوچھتا کہ مولانا مجھے کرسی پر نماز پڑھنا ہے، تو کرسی پہ نماز پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ یہ بیان درمیان میں یہ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ اب کرسی پر بیٹھا ہے، اب وہ رکوع سجدہ کر رہا ہے تو ہاتھ ایسا کر رہا ہے، دیکھ لو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو ہاتھ یہیں رکھنا ہے، لیکن پوچھتے ہی نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا دیندار آدمی ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے سب مسئلے معلوم ہے، مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری ایک بات ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے والے کچھ لوگ قیام کرتے ہیں۔ اب پیر میں کیا تکلیف ہے واللہ عالم، اب کھڑے ہو کر امام کے ساتھ پہلے تو کھڑے ہو گئے، اور جب امام رکوع میں گیا تو رکوع بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ، اور پھر جب سجدے میں جانے کا وقت آیا تو کرسی پہ بیٹھ گئے۔ یہ نماز صحیح نہیں ہے، آپ کی نماز ضائع ہے، اس نماز کو آپ کو دہرانا پڑے گا۔ مسئلہ ہے، معلوم کرو، اسلام میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو صحیح نہیں بتائے، یعنی آپ کو اس میں جواب نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو شروع سے آپ کا قیام بھی کرسی پر بیٹھ کر ہی کرنا ہے۔ وہ جو شکل ہے قیام کی، وہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اب اس کو کوئی نماز میں ایسی حالت آ گئی، اب وہ قیام نہیں کر سکتا ہے، کمزوری آ گئی، تو اب اس کے لیے ہے کہ وہ بیٹھ جائے نیچے، اب قیام نہ کرے۔ لیکن کرسی پر بیٹھنے والا آدمی کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا، اور وہ سجدے کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں بلکہ صرف جھکانا ہے، کہ سجدے کے لیے زیادہ جسم کو جھکائے، رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکائے۔ اسی طرح ایک دوسری بات ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، جو نوافل وغیرہ یا کسی کوئی معذور ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ یہ جو سرین ہے رکوع میں، جب ہم رکوع کریں تو سرین اٹھنا نہیں چاہیے آپ کی۔ بہت سے لوگوں کی ایسی اٹھ جاتی ہے، جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ حصہ اٹھنا نہیں چاہیے، یہ ایسا ہی رہے گا۔ آپ ایسا اپنے جسم کو دبائیں گے، جتنا آپ دبا سکے اتنا دبا سکے۔ اگر آپ کا یہ اٹھ گیا تو آپ کا رکوع صحیح نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو یہ درمیان میں بات تھی اور وقت بھی مختصر تھا، تو میں نے بہت سے مختصر وقت میں 2 چیزیں آپ کو بتائی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر۔ اس لیے جب ایک بات اور یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا تو 2 حلقے ہیں، ایک طرف کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہے، ذکر میں مشغول ہے، درود شریف پڑھنے میں مشغول ہے، ایک حلقہ تو اس طرح لگا ہوا تھا، اور ایک طرف دوسرا حلقہ لگا ہے جو مسائل میں اور علمی باتوں میں اور علمی مباحثوں میں لگا ہوا ہے۔ صحابہ کی 2 جماعت تھی، تو ایک طرف تو مسائل وغیرہ کا استنباط ہو رہا تھا کہ اس آیت سے کیا مطلب ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے، تو ایک حلقہ اس طرف تھا، ایک حلقہ اس طرف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما علی الخیر، کہ دونوں الحمدللہ دونوں حلقے خیر پر ہیں، دونوں حلقے خیر پر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم والے حلقے میں جا کر تشریف فرما ہوں۔ تو اس سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہو، مدارس کی اہمیت بھی معلوم ہو، اور اخلاق کا جو درجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریمانہ اخلاق ہے
وہ اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو طریقت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے، اور جب اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوں گے تو وہ ہم کو ہمارے علم پر کھڑا کریں گے۔ ورنہ صرف ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن بھائی کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہ وہ اخلاقی مادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت ابھی پوری طرح سے اس کے دل میں جمع نہیں ہوئی ہے، وہ طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے جو اس کو نماز پر لے جائے، وہ صرف اس کو جمعہ میں لے کے آتی ہے۔ تو یہ کمزوری ہے اس کی، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی، اور اللہ کی محبت بھی پیدا کرنا پڑے گی کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، تو اب مجھے اس کو کسی طرح پورا کرنا ہے، میں دوسرے کام کو چھوڑ دیتا ہوں، پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کروں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، علم اور اخلاق۔ تو آج کے اس دور میں اور خصوصاً اس ملک میں بھی ہم کو دونوں چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں اور ہم اپنے اخلاق کو بہت اعلیٰ درجے پر لے جائیں۔ اخلاق کی بھی تین قسم ہے، ایک ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ قرآن کریم میں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا گیا، السن بالسن والجروح قصاص، کی پوری آیت ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ۔ یعنی اخلاق حسنہ تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے ایک تھپڑ مارا تو آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اتنا ہی تھپڑ اس کو مار سکتے، آپ اس کے مقابلے میں اس کو مکہ نہیں مار سکتے۔ کسی نے آپ کی آنکھ چھوڑ دی تو آپ کو بھی یہ حق ہے کہ آپ اس کی ایک آنکھ چھوڑ دیں، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ دوسرا ہے اخلاق کریمانہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو انداز تھا وہ اخلاق کریمانہ کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کوئی اگر آپ کے ایک گال پر تھپڑ مار دے تو آپ اس کو تھپڑ نہ مارے بلکہ اس کو کہے کہ دوسرا گال بھی حاضر ہے، اگر تیری خوشی اسی میں ہے، مجھے تھپڑ مارنے میں اور مجھے مارنے میں تجھے خوشی ملتی ہے تو تو مجھے اور ایک تماچا مار دے۔ یہ اخلاق کریمہ ہے، یہ دوسرے درجے کا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ دیے گئے، سب سے اعلیٰ مقام قرآن میں ہے، عفا اللہ عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کسی نے آپ کو مارا ہے، اسلام نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، آپ لے بھی سکتے، اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، لیکن دوسری بات بھی رکھی ہے کہ آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارنا آپ پر واجب نہیں ہے، اور یہ بھی واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو معاف ہی کرنا پڑے گا، آپ کو تھپڑ مارا تو معاف ہی کر دو، دونوں چیزیں رکھی ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معاف کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، یہ اخلاق عظیمہ کہ تھپڑ مارا اس کو معاف بھی کر دیا، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ نہیں مارا تو اخلاق حسنہ پورے ہو گئے، معاف کر دیا تو اخلاق کریمانہ پورے ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ واستغفر لهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب تم اس کے لیے مغفرت کرو کہ اس نے غلط کام کر دیا تھا، تم اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ بندے نے غلطی سے مجھے مان دیا، تو اس کو بھی معاف کر دے۔ وشاورہم فی الامر، اور بعد میں فرمایا کہ آپ اس کو بلائیے بھی اپنے کام کے اندر، اپنے مشورے میں ان کو بلائیے اور بٹھائیے اور سمجھائیے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں جتنی کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود بھی اس کا محتاج ہوں، اور خصوصی طور پر میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے نوجوان بچیوں کو اس ہمارے ماحول کے اور ہمارے اس معاشرے میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں سے اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، اب ہم دوسرے بچوں کی بھی حفاظت کریں۔